بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، کتاب زندگی پارٹ 2 پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالی حق بیان کرنے کی توفیق دے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب زندگی کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے۔ یہ قیامت کے روز یا تو ہمارے لیے عزت اور مقام کا باعث ہوگی یا پھر ذلت اور رسوائی کا سبب ہوگی۔ دنیا میں جو کتابیں لکھی جاتی ہیں ان میں بھی مصنف جب تک 5 چیزوں کا خیال نہیں رکھتا تو وہ اپنی کتاب کو اچھا نہیں بنا سکتا۔ ایک کتاب کی اچھائی کے لیے 5 صفات کا ہونا ضروری ہے۔ جب دنیا کی کتاب کے لیے 5 خصائل اور اوصاف کا خیال رکھنا ضروری ہے تو پھر اپنی وہ کتاب زندگی جو اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش کرنے والے ہیں، اس کے لیے تو ان صفات کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ پہلی بنیادی خوبی، ماحول اچھا ہو۔ جب دنیا میں کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو ضروری ہے کہ مصنف کو اچھا ماحول میسر ہو۔ جب تک مصنف کو اچھا ماحول میسر نہیں ہوگا وہ اچھی کتاب نہیں لکھ سکتا اور نہ ہی وہ پائیدار ہو سکتی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ جہاں یہ کتاب لکھی جا رہی ہے وہاں کا ماحول اچھا ہو، راحت سکون والا ہو، تبھی جا کر ایک اچھی کتاب مرتب ہوگی۔ تو آج ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم جو اپنی کتاب زندگی مرتب کر رہے ہیں کیا ہم نے کوئی اچھے ماحول کا انتخاب کیا؟ اگر ہم نے کتاب زندگی کے لیے اچھے ماحول کا انتخاب کیا ہے تو یقیناً ہمارے لیے بڑی سعادت ہے۔ اچھے ماحول کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول اسلامی ہو اور ہمارے دوستوں میں نیک لوگ شامل ہوں، کاروبار میں اسلامی طرز عمل ہونا چاہیے۔ اگر ان تمام چیزوں میں اسلام کی خوشبو بری ہے تو روزانہ کا صفحہ جو ہم مرتب کر رہے ہیں وہ بہترین ہوگا۔ اس لیے اپنے ماحول کو اچھا بنائیے۔ گھر میں ایک اسلامی لائبریری ہونا چاہیے۔ دیکھیے، ہمارے گھر میں تمام رومز ہوتے ہیں بیٹھنے کے لیے، سونے کے لیے اور دیگر ضروریات کے لیے۔ اس لیے کتاب زندگی کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے گھر میں لائبریری کا کمرہ جس میں احادیث، سیرت اور دیگر بہترین واقعات کی کتب ہوں تاکہ ہم اپنی کتاب زندگی بہتر مرتب کر سکیں۔ ہمارا روزانہ کا مرتب ہونے والا صفحہ اعلیٰ اعمال کے ساتھ بھرپور ہو۔ یہاں یہ بھی فائدہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر گھر میں مفید اصلاحی اسلامی کتب ہوں تو جہاں گھر والوں کو اچھا ماحول میسر آتا ہے وہاں آنے والے مہمان بھی خیر سے جولیاں بھر کر جاتے ہیں۔ کیسی خوش بختی ہے کہ ہمارے گھر آنے والے دوست، رشتہ دار اور مہمان ڈرامہ، فلم یا گناہ آلودہ سوچ لے کر نہ جائیں بلکہ کتاب و سنت کے نور سے اپنے سینے کو منور کرتے ہوئے واپس جائیں۔ براہ کرم اس پہلو کو حد درجہ اہمیت دیجیے۔ انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی یہی کتاب ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ اسی طرح اپنے دوستوں میں ان لوگوں کو شامل کیجیے جو نیک ہوں، اللہ والے ہوں، یعنی اپنی سنگت کا بھی خصوصی خیال رکھیے۔ اچھے ماحول کے لیے ایک اچھا عمل یہ بھی ہے کہ 2-3 ہفتوں بعد اپنے گھر کسی باعمل صاحب تقویٰ جس کی دیانت، امانت اور نیکی پر آپ مطمئن ہیں عالم دین کو دعوت دیجیے۔ حسب توفیق کھانا کھلائیے اور گھریلو ماحول کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ان سے مشورہ لیں اور دعا کروائیں۔ آپ یہ عمل پابندی سے کریں، بہت جلد آپ کو خیر و برکت اور اسلامی ماحول میسر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے، جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں ہے، مومن کو ساتھی بنا اور صرف متقی کو کھانا کھلا۔ اکثر جب لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے
تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی اس قدر سخت ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ غور فرمائیے، ماحول کا اثر کتنا گہرا ہے۔ جب انسان ایسا کاروبار کرے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے اور جو سجدے کی لذت کو چھین لے، تو ایسا انسان کبھی بھی اپنی کتاب زندگی کو اچھا مرتب نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اچھا ماحول تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ ماحول کا اثر کتاب زندگی پر بہت پڑتا ہے۔ اسی کی بنا پر کتاب زندگی کے اوراق روشن اور گدلے ہوتے ہیں۔ جس قدر ماحول اچھا ہوگا، کتاب زندگی اس قدر بہترین مرتب ہوگی۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ اعلیٰ موضوعات کا انتخاب ہو۔ کتاب کا موضوع اچھا ہو۔ ایک کتاب جو اچھے ماحول میں مرتب کی جائے مگر اس کا موضوع اچھا نہ ہو تو وہ کتاب اپنی اہمیت کھو دے گی۔ ہماری کتاب زندگی کے موضوعات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، خلق خدا کی خدمت، شرافت، دیانت، ایمانت، صداقت، یہ تمام ہماری کتاب زندگی کے موضوعات ہیں۔ اگر آپ کی کتاب زندگی میں یہ تمام موضوعات اور عنوانات ہیں تو آپ کی خوش نصیبی ہے، وگرنہ آپ معاشرے میں دیکھیے کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ ہزاروں صفحات کی کتاب مرتب کرتے ہیں مگر ان کے موضوعات دنیا اور آخرت کو تباہ کر دینے والے ہیں۔ تکبر، حسد، بے عملی اور بد عملی ہمارے عنوانات نہیں۔ اسی لیے کتاب کی عمدگی کے لیے اچھے موضوعات کا چناؤ ہونا چاہیے۔ کتاب زندگی کو اچھا مرتب کرنے کے لیے اچھا ماحول تلاش کریں۔ اچھا ماحول ڈھونڈنے سے ملتا ہے، اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ گھروں کے ماحول تبھی سدھرتے ہیں جب اللہ سے دعائیں مانگی جائیں اور کوشش کی جائے کہ میری زندگی کی کتاب کے تمام صفحات روشن ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بک سینٹر پر بہت سی کتب اچھے کاغذ اور اچھے ٹائٹل ہونے کے بعد بھی ناپسند کی جاتی ہیں کیونکہ ان کے عنوانات، موضوعات اچھے نہیں ہوتے۔ آپ اپنی کتاب زندگی کے عنوان اچھے بنانے میں خوب محنت کریں۔ اگر آپ کا ارادہ ہو کہ میری کتاب زندگی اس قدر پیارے، مبارک اور انمول عنوانات ان میں موجود ہوں، میری ننھی منھی سی زندگی کے گلشن میں ایسے پھول کھلیں جس سے قیامت کے دن ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہو، تو ہمہ وقت اپنی سوچ آخرت کی بہتری کی طرف رکھیے۔ موت، قبر اور روز قیامت کی ہولناکیوں کو کبھی نظر سے اوجھل نہ کریں۔ اس حقیقت کو ہمیشہ نگاہوں کے سامنے رکھیے کہ دنیا دراصل ایک دل فریب گزرگاہ ہے۔ اس کے ختم ہوتے ہی میرے اعمال کی بنیاد پر بہشت کی حسین وادیوں کا مالک بنا دیا جائے گا یا مجھ کو دوزخ کے ہولناک گڑھے میں پھینک دیا جائے گا۔ جو لوگ عقیدہ، فکر موت اور فکر قبر اور فکر قیامت میں ٹھوکر نہیں کھاتے بلکہ یہ تینوں مناظر وہ دل کی نگاہوں سے دیکھ چکے ہوتے ہیں، ان کے لیے کتاب زندگی کو قابل تحسین بنانا اور اعلیٰ عنوانات کو منتخب کرنا حد درجہ آسان ہو جاتا ہے، اور کثرت سے صدقہ خیرات کرنا، غریبوں کے ہاں آنا جانا، یتیم کے سر پر رضائے الہی کے لیے ہاتھ پھیرنا، بے گھروں سے ملتے رہنا، کچی بستیوں کو ہمدردی سے دیکھنا، ان کا معمول ہی نہیں بلکہ یہ سارے موضوعات ان کی شخصیت کی پہچان بن جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی زندگی کی کتاب کے لیے بے مثل موضوعات منتخب کر کے پھر پورے اخلاص کے ساتھ ان پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔